صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ 12 ربیع الاول کا دن تو وہ دن ہے جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچی تو پورے عرب میں، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، صحابہ کے دل ٹوٹ گئے، غمگین ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کا دن تو وہ دن ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس لیے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اور لوگوں، میرے بابا کی وفات کی وجہ سے میں فاطمہ پہ اتنا غم آیا ہے، اگر وہ غم اس دن کے اوپر ڈال دیا جاتا تو یہ دن بھی رات بن جاتا۔ 12 ربیع الاول تو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، نبی علیہ السلام کی دنیا کو چھوڑنے کا دن ہے، صحابہ کے غمگین ہونے کا دن ہے، امہات المومنین کے غمگین ہونے کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول تو وہ دن ہے، صحابہ سارے پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، حجرے میں جا کر نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے صدیق سچا کہتا ہے طبت حیا و میتا۔ مرشد دنیا کے بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن جب ان پہ موت آ جاتی ہے تو موت ان کے چہروں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن مرشد آپ کا حسن اتنا عجیب ہے کہ موت بھی آپ کے چہرے سے حسن نہیں چھین سکی۔ 12 ربیع الاول کا دن تو وہ دن ہے، نبی علیہ السلام کے منبر کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور میرے ساتھیوں، دل برداشتہ مت ہو، پریشان مت ہو، حوصلے مت ہارو۔ اگر نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے تو پریشان کیوں ہو؟ اس لیے کہ موت سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ قرآن کا فیصلہ تو یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اپنے اپنا نیٹا پورا ہونے پر موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، صدیق اکبر صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور میرے ساتھیوں قرآن کی طرف توجہ کرو، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ کہتے ہو لوگو تم میرے نبی کو کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ میرا نبی، میرا رسول ضرور ہے، سید الانبیاء ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، لیکن میرا شریک تو نہیں کہ موت سے پاک ہو۔ موت سے پاک ہونا تو صرف میری شان ہے۔ یہ تو وہ دن ہے کہ صدیق کہہ رہا ہے، اور میرے ساتھیوں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور میرے ساتھیوں، تم میں سے اگر کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آج اس کے معبود پہ موت آ گئی ہے۔ اس کے معبود پہ کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ خوش ہو جائے کہ اس کے معبود پہ کبھی موت نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ قربان جاؤں صدیق تیرے انداز سے، گویا کہ صدیق اکبر نے 2 منٹوں میں مسئلہ سمجھا دیا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو موت سے کیا ہو؟ پاک ہو، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، طواف کے لائق، منت کے لائق، منوت کے لائق، نظر کے لائق، جی شکرانوں کے لائق، غائبانہ پکار کے لائق، غیب دان مانے جانے کے لائق، حاضر ناظر مانے جانے کے لائق اکیلا وہ ہو سکتا ہے جو موت سے پاک ہو۔ اور موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ، میری بات کا جواب دے۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ یوم، بولو بولو، یوم۔ اور یہ بات مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اپنے فتاوی میں لکھ دی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟
اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو ابو بکر صدیق تو نہیں تھا نا عاشق، محفوظ کر لیتا۔ قول مختلف ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں لوگ جانتے ہیں 11ویں والے پیر کے نام سے، وہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 10۔ اب میرے دوست لوگ پیران پیر کے نام کی 11ویاں تو کھا لیتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے۔ اگر پیران پیر کی بات مان لیں اور 10 محرم کو یہ عید میلاد منائیں اور جشن عید میلاد ہو، اور عید میلاد کے ایک طرف سے کیا نکلے؟ جلوس نکلے، دوسری طرف سے دوسرے دوستوں کا جلوس نکلے، تو بھانڈا چوک کے اندر پھوٹ جائے گا، حقیقت لوگوں کو پتہ لگ جائے گی۔ اس لیے خیال کر میرا دوست، نبی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کب ہوئی؟ بولو بولو، کب ہوئی؟ غنیت الطالبین کتاب۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کسی نے کہا رمضان میں ہوئی، لیکن اصح قول یہ ہے، فریقین کا اتفاقی قول یہ ہے 12 ربیع الاول آمنہ کے لال کا یوم، بولو بولو، یوم وفات ہے۔ اور ہمارا بیانیہ بالکل صاف ہے، ہم کہتے ہیں ولادت پہ خوشی مناؤ، جشن کی اجازت نہیں، خوشی اس طرح مناؤ جس طرح آمنہ کے لال نے منائی ہے، روزے رکھ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے شکریہ ادا کرو۔ اور اگر وفات ہے تو تب بھی اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا، صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے، جس دن میرے مرشد کی وفات کا دن ہے، امتی عید منا رہا ہوتا ہے۔ امتی کیا منا رہا ہوتا ہے؟ عید منا رہا ہوتا ہے۔ ایک قدم آگے جاؤ، کسی پہ تنقید مقصد نہیں ہے، خدا کرے کہ ہماری بات دل میں اتر جائے، ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھا دو، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ خیال کیجئے 12 ربیع الاول آلہ ہے، بڑا شور ہوگا، عشق رسول کا اظہار کیا جائے گا، کیسے؟ لائٹنگ کر دو، ہو گئی، جھنڈیاں لگا دو، لگ گئیں، گلیاں سجا دو، سج گئیں، بازار آباد ہو گئے، اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ مسجدیں کیا ہو جائیں گی؟ ویران ہو جائیں گی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جدید دور ہے، دیکھتے ہو ٹنوں کے حساب سے کیک لوگ کاٹیں گے، حالانکہ یہ برتھ ڈے اس کا تصور اسلام میں کوئی نہیں، یہ عیسائی مذہب میں ہے۔ ٹنوں کے حساب سے کیک کٹے گا۔ اب میرا ایک سوال ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے سوال کا جواب دو، فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا ہم اس نبی کی امتی ہیں جو لیٹنگ کرنے پہ خوش ہوتا ہو، جو جھنڈیاں لگانے پہ خوش ہوتا ہو، جو گلیاں سجانے پہ خوش ہوتا ہو، جو ٹنوں کے حساب سے کیک کاٹنے پہ خوش ہوتا ہو، جو بھنگڑے ڈالنے پہ خوش ہوتا ہو؟ ہم اس نبی کی امتی ہیں؟ نہ، ہم اس نبی کی امتی ہیں جو نبی 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے پہ خوش ہوتا ہے، روزہ رکھنے پہ خوش ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اپنی غمیاں خوشیاں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارنے پہ خوش ہوتا ہے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت لیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے برکت والے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، وہ آ رہے ہوں گے میری طرف، دیکھنے کے اندر داڑھیوں والے بھی ہوں گے، دیکھنے کے اندر میرے امتی نظر آ رہے ہوں گے، انہیں میری طرف لایا جا رہا ہوگا، میری طرف آ رہے ہوں گے، لیکن اچانک یحال بینی و بینہم،
میرے اور ان کے درمیان فرشتے آ جائیں گے اور فرشتے انہیں جہنم کی طرف دھکے مارنا شروع کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں گے اصحابی اصحابی، اور فرشتوں تم کہاں لے کے جا رہے ہو ان کو؟ یہ تو میرے ساتھی لگتے ہیں، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دکھی ہو جائیں گے کیونکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ کل جب میدان محشر ہوگا سب کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، لیکن محشر کے میدان میں ایک آواز گونج رہی ہوگی۔ وہ کس کی آواز ہوگی؟ آمنہ کے لال کی آواز ہوگی۔ وہ کس کی آواز ہوگی؟ اس نبی کی آواز ہوگی جس کی سنتوں کی آج ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ کس کی آواز ہوگی؟ اس نبی کی آواز ہوگی جس کے دین کو ہم پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ کس کی آواز ہوگی؟ اس نبی کی آواز ہوگی جس نے اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کے دین پہ قربان کر دیا ہے۔ اس میدان محشر میں ایک آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی یا رب امتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کنہیں کہاں لے کے جا رہے ہو نے؟ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی لگتے ہیں، میرے ساتھی لگتے ہیں۔ آگے سے فرشتے کیا کہیں گے خیال کرنا۔ فرشتے آگے سے کہیں گے نبی علیہ السلام کو، اے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج انصاف کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے والی۔ اے اللہ کے نبی، جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کیسے میرے نہیں ہیں؟ فرشتہ آگے سے کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے آمنہ کے لال آپ نہیں جانتے، جب آپ دنیا کو چھوڑ کے آ گئے موت کا جام پی کے، اس کے بعد آپ دنیا والوں کے حالات سے بے خبر رہے، کیونکہ سب کے حالات کو جاننے والا تو اکیلا کون ہے؟ آمنہ کے لال آپ کو پتا کوئی نہیں، جس دین پر آپ نے مارے کھائیں، جس دین کے لیے آپ نے جنگیں لڑیں، جس دین کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، جس دین کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس دین کے لیے آپ پر پتھراؤ کیا گیا، جس دین کے لیے آپ نے مکہ چھوڑا، جس دین کے لیے آپ نے برادری چھوڑی، جس دین کے لیے اپنے خاندان والے آپ کے دشمن بن گئے تھے، جس دین کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ جتنی تکلیفیں اسلام کی تاریخ میں کسی اور نے برداشت نہیں کی۔ اے امام الانبیاء، یہ وہ ظالم ہے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ آپ جو شادی کا طریقہ سکھا کے آئے تھے وہ چھوڑ دیا تھا، ہندوؤں والا طریقہ پکڑ لیا تھا۔ یہ بارات کا طریقہ، یہ رسم حنا کا طریقہ، یہ مائیوں کا طریقہ، یہ ڈھول باجے کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اے امام الانبیاء، آپ جو انہیں اذان کا طریقہ سکھا کے آئے تھے، انہوں نے اذان کے شروع میں یا اذان کے درمیان میں اپنی طرف سے زیادتیاں کر دی تھیں۔ اے امام الانبیاء، آپ جو انہیں جنازے کا طریقہ سکھا کے آئے تھے اس کے بھی یہ خلاف چلتے رہے۔ اے امام الانبیاء، آپ جو انہیں ایصال ثواب کا طریقہ سکھا کے آئے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اے امام الانبیاء، آپ انہیں اپنی ولادت کے اوپر خوشی منانے کا جو طریقہ سکھا کے آئے تھے، انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ کر آپ کی وفات کے دن کو، سب سے بڑے غم کے دن کو عید کا دن بنا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقن فسحقا، ان کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو، اس لیے کہ میرے وہ ہوتے ہیں جو میری سنت پہ چلنے والے ہوں، بدعتوں والے، رسموں والے، رواجوں والے کبھی محمدی نہیں ہو سکتے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔